حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق اپنا قضیہ لے کے آئے، جھگڑا حل کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ کیا، کیا کہا؟ یہودی سچا، منافق جھوٹا۔ یہ چیز یہودی کی ہے، منافق کی نہیں۔ مگر وہ منافق ہے، وہ کیسے باز آ جائے؟ اس نے کہا، حضرت کے پاس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا کہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے اور یہودی سچا ہے۔ منافق نے نہیں مانا، کہ ہم نہیں مانیں گے۔ کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہا حضرت عمر کے پاس چلو، ان سے فیصلہ کروائیں۔ فاروق اعظم کے پاس آئے، وہ باہر آئے تو ان سے کہا کہ دیکھیے حضور نے فیصلہ کیا، مجھے حق دے دیا، اس کو محروم کیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کا فیصلہ نہیں مانیں گے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ کہا رک جاؤ ابھی آتا ہوں۔ اندر چلے گئے، تلوار لے آئے وہاں سے اور لا کے منافق کی گردن پر ایک وار مارا، گردن دور جا کے گری۔ کہا میرا فیصلہ، جو حضور کا فیصلہ نہ مانے وہ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ میرا۔ فاروق اعظم نے یہ کر تو دیا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، اب دل میں اثر پیدا ہو رہا ہے کہ یا اللہ کیا کریں، یا اللہ کیا کریں، میں نے اس کی گردن مار دی، کہیں سچ مچ یہ مسلمان نہ ہو۔ نہ رات نیند، نہ صبح نیند، نہ شام نیند، بے قرار، بے تاب، پریشان۔ قرآن کی آیت اتر رہی، قرآن کی آیت اتر رہی ہے، اور کیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے۔ فاروق اعظم کی رائے پر ہوا نہیں ہوا؟ فاروق اعظم کی تائید پر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تو میں نے خصوصی آیتیں پیش کی ہیں۔ اب اگر میں عمومی آیتیں جو مہاجرین کی شان میں ہیں اور جو انصار کی شان میں ہیں بیان کروں تو خدا معلوم کتنا وقت لگے گا۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلال عطا فرمایا تھا، جو قرب عطا فرمایا تھا، وہ دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لگ بھگ 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، 10.5 سال فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ اگر 10-12 سال اور مل جاتی تو پوری دنیا پر فاروق اعظم کا جھنڈا لہراتا۔ ایران فاروق اعظم نے فتح کیا ہے، روم فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا، اور نہ معلوم کتنے شہر، ہزار جامع مسجد بنوائی، ہزار حفاظ اور قراء کو متعین کیا۔ حضرت عثمان ناشر قرآن اور مصحف عثمانی مشہور ہے، لیکن کام فاروق اعظم کا شروع کیا، فاروق اعظم نے شروع کیا۔ یہ کوئی ایسی ہستی نہیں۔ فاروق اعظم کا حال بالکل عجیب و غریب۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے باہر سے ملنے کے لیے، کہا بھائی امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین کو ڈھونڈا جا رہا، کہیں نہیں مل رہے۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ ہم نے ادھر جنت البقیع کی طرف جا کے دیکھا تھا۔ اس زمانے میں جنت البقیع میں کیکر کے درخت لگے ہوئے تھے، سوکھے ساکھے، اور کہیں قبروں کے بیچ میں کچھ تھوڑا سا سایہ تھا۔ وہاں جا کے لوگوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم داہنی کروٹ پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ پر، اور وہاں آرام کر رہے۔ جنت البقیع قبرستان میں زمین پر کون لیٹا ہے؟ ساری دنیا پر جس کا پھلہرا لہلانے والا ہے، جس نے اسلام کے لیے وہ خدمت انجام دی جو اس سے پہلے نہیں انجام پائی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدیق اکبر کی حمایت اور حمیت کی بنیاد۔ فاروق اعظم کا معاملہ عجیب و غریب، اور ایسی اصلاح اپنے اوپر آج اگر ہم کسی پر اعتراض کرتے ہیں اتنا بڑا منہ ہو جائے گا پھول، کیوں میں اعتراض کیا؟ فاروق اعظم خوش ہو جاتے۔ اگر تراویح کی نماز بدعت ہوتی تو صحابہ اکرام اعتراض کرتے اور فاروق اعظم اس کو مانتے۔
فاروق اعظم کا حال بالکل عجیب ہے. ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے, خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر بیٹھے, اور کہا لوگوں میری بات سنو. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, اگر نہیں سنیں گے میری بات مانو. کہہ رہا نہیں مانیں گے. فاروق اعظم نہیں کہہ رہے ہیں درے برساؤ اس کے اوپر, مار ڈالو اس کو. نہیں. کیا بات, کیا بات؟ کہا امیر المومنین آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادر بانٹی ہے, اور آپ کے جسم کے اوپر 2 چادریں ہیں, لہذا آپ نے نا انصافی کی, آپ کو بھی ایک ہی چادر لینا چاہیے. فاروق اعظم مسکرانے لگے اور فرمایا دیکھو ایک چادر میری ہے, ایک چادر میرے لڑکے کی ہے. میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے, لہذا میں نے اپنے کپڑے اتار دیے, اسے دھو لیا, اور چادر میں نے اپنے لڑکے سے مانگی ہے. تم نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں اے لوگوں, اگر حضور اور ابو بکر کے طریقے کے خلاف میرے قدم اٹھے تو تم کیا کرو گے؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں بول رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہا فعلنا ہاکذا, ہم اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیں گے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کا حال یہ, اپنے اوپر اعتراض سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پرنالہ لگا ہوا, اور آپ جمعے کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اوپر سے کسی نے مرغے کا بچہ ذبح کیا تو خون بہ رہا تھا, وہ آپ کے پڑ گیا. واپس چلے گئے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ وہی کپڑے دھو دھا کر کے آئے کسی طرح, اور کہنے لگے یہ پرنالہ یہاں سے ہٹاؤ. ہٹا دیا گیا. جن صحابی کا پرنالہ تھا وہ آئے, آپ نے پرنالہ ہٹا دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگایا. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, کہا میرے کندھے پر پیر رکھ کے دوبارہ پھر سے لگاؤ. عمر کو کوئی حق نہیں جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے اس کو بدلنے کا. یہ ہے فاروق اعظم, ان کے مقل ہے ان کا. کسی کی کوئی بات سننے میں آئے. ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا اس کو زنا کی سزا دی جائے گی, یہ عورت زانیہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے, آ کے کہنے امیر المومنین آپ نے اس کو زنا کی سزا دینے کو کہا ہے؟ کہا ہاں, اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین آپ کو معلوم ہے یہ پاگل ہے عورت؟ اچھا مجھے تو نہیں معلوم تھا. اور قصور اس کا ہے, بچے کا تو نہیں ہے کوئی قصور؟ کہا نہیں. فرمایا سزا زنا کی نہیں دی جائے گی. اور حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. کیسی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم میں. ایک بڑھیا جا رہی راستے میں, فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں. فاروق اعظم کے پیچھے صحابہ اکرام کا ایک مجمع. پہلے تمہیں لوگ عمر عمر کر کے پکارتے تھے, پھر عمر ابن خطاب کہنے لگے, اب امیر المومنین کہے جاتے ہو. صحابہ اکرام نے کہا کہاں اس کی باتوں میں پھنسے ہوئے آپ, چلیے. کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم یہ بڑھیا کون ہے. اللہ نے اسی کا تو ذکر کیا ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لی وہ بات جو بڑھیا آتی تھی اپنے شوہر کی, اے پیغمبر آپ سے شکایت کرتی تھی. اللہ نے سن لی اور عمر نہیں سنے گا. فاروق اعظم کا مسئلہ ہی کچھ عجیب و غریب. فاروق اعظم نے جو حکومت کی, جو خلافت کی ہے, اور جیسا جیسا آپ نے بتایا ہے, تبھی تو گاندھی جی سے فاروق اعظم سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی. انہوں نے کیا کہا, آج ہندوستان والے, ہندوستانی حکومت والے, چاہے وہ یو پی کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو, پابند ہیں. گاندھی جی نے کہا کہ اگر ہم اپنے وزیروں سے کہتے ہیں اگر تمہیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے تو ابو بکر عمر کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اور آج یہ بے ایمان جو ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, یہ ہندوستان کے جو سب سے بڑے ہمدرد کہلاتے ہیں, مجاہد آزادی یعنی گاندھی جی کے تصور اور عقیدے کے باغی ہیں. لہذا یہ ملک کے باغی اور غدار.
فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا دیکھو، رہتے مدینے میں ہیں اور فوجیں اسکاٹ لینڈ تک جا رہی ہیں، فوجیں افریقہ تک جا رہی ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری شہادت ہو، اے اللہ میں شہید کیا جاؤں اور میری شہادت کا میدان مدینہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسی اچنبھے والی دعا ہے، شہید بھی ہوں اور میدان شہادت، مقام شہادت مدینہ ہو۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور اے اللہ میری موت ہو تو اللہ کے آخری پیغمبر کے شہر مدینے میں ہو۔ یہ دعائیں کیسے صحابہ اکرام کہتے ہیں کیسے قبول ہوں گی یہ دونوں دعائیں؟ کہ شہید بھی ہوں، کس کی مجال ہے کہ آوے؟ ایک مجوسی آتش پرست ابو لولو چکی بناتا تھا، کالا بھجنگ، اور چکی بنانے والا کوئی اور تھا نہیں۔ ایسے مجوسی جو رہتے تھے دوسرے مذہب والے، وہ ٹیکس لیا جاتا تھا ان سے، جزیہ، دارالاسلام کا ٹیکس، اور اس کے اوپر زیادہ ٹیکس تھا، اس لیے کہ بہت پیسے ملتے تھے اسے۔ فاروق اعظم گزرے اور کہا کہ تم چکی بناتے ہو، تمہارے اوپر ٹیکس اور بڑھایا جائے، ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا، ہاتھ سے جو چلائی جاتی۔ کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ پوری دنیا میں شہرت ہوگی۔ فاروق اعظم جیسا مدبر، فرمایا یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا ابھی کام تمام کر دوں؟ کہا نہیں، جرم سے پہلے سزا کہاں۔ فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ محراب رسول، جس میں سجدہ کرنے کے لیے آج ہم لین میں لگتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ریاض الجنہ میں ایک چھوٹی سی محراب بنی نہیں، اسی محراب میں کھڑے ہو کے غلس میں جیسے ہی وقت آ جاتا تھا نماز شروع کرتے تھے فجر کی، اور اتنی طویل قرات کرتے تھے کہ اسفار ہو جاتا تھا، ہلکا ہلکا اجالا۔ اس وقت میں محراب کے اندر چھپ کر کے یہ بیٹھ گیا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے ہی میں وار، اور 17 صفحے تھیں یا 18 صفحے، ان سب کو چیرتا چارتا زخمی کرتا ہوا باہر نکل کے گیا۔ فاروق اعظم گر پڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کے بقیہ نماز جلدی سے پوری کی۔ یہ بھی دیکھو اسلام کا قلعہ گر گیا، نہیں آسمان زمین پر آ گیا، فاروق اعظم پہاڑ زمین پہ آ گیا، فاروق اعظم گرے لیکن نماز نہیں توڑی جائے گی، بقیہ نماز پوری کرائی جائے گی۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر پکڑے بیٹھے میں، فرمایا مجھے چھوڑ دو، نہیں چھوڑا، پھر کہا چھوڑ دو، جیسے شیر کے اندر دبدبا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے ڈانٹ کے کہا چھوڑتا کیوں نہیں؟ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور زبان سے جو کہہ رہے ہیں امیر المومنین، کسی امیر المومنین نے آج تک نہ کہا، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور زمین کے اوپر اپنا سر رگڑ رہے ہیں۔ ظلوم لنفسی غیر انی یا مسلم، ظلوم لنفسی غیر انی یا مسلم، اصلی الصلاۃ کلھا واصوم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، صرف نماز پڑھ لیتا تھا، صرف